چلیے سبھی ساتھی اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جائیں قلبی طور سے، اور اللہ سے خوب مانگ کر بیٹھیں، خوب اچھی اچھی نیتیں لے کر بیٹھیں، اللہ کی رضا کی نیت سے بیٹھیں، اللہ کو پانے کی نیت سے بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کر باوضو ہو کر اتحیات کی حالت میں بیٹھیں، اچھے سے سر ڈھانک کر، اور اپنے گناہوں پر بہت ہی نادم ہو کر استغفار کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی عظمت کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ پیارا سا درود پڑھیں ساتھیوں۔ چلے استغفار کر لیجیے اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ جی ساتھیوں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی کرم ہے، احسان ہے، اللہ کا فضل ہے ساتھیوں۔ اللہ تعالیٰ الحمدللہ ہمیں روز ان کلاسز کا حصہ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ روز ہم کو ستر رحمت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں ساتھیوں، بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رجب کا مہینہ دیا تھا، ہمیں زندگی دی تھی اس میں، اور اللہ تعالیٰ کا ہمیں الحمدللہ قرب بھی حاصل ہوا ہے ساتھیوں، نیک اعمال کے ذریعے۔ ہمیں دیکھ کے کبھی نہیں پتا تھا کہ رجب میں کیا کرنا ہے، شعبان میں کیا کرنا ہے، کیسے تیاریاں کرنی ہے، کیسے اللہ کے نبی تیاری کرایا کرتے تھے، صحابہ کرام کو ہمیں کچھ نہیں پتا تھا ساتھیوں۔ ہاں ہمیں دیکھیں، آپ سب کو تو کچھ ہوں گے ہمارے ساتھی جن کو پہلی بار پتا چلا ہوگا ساتھیوں، تو اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رجب کا مہینہ دیا تاکہ ہم اس میں اللہ تعالیٰ کا اور زیادہ قرب نصیب ہو جائے ہمیں، الحمدللہ ساتھیوں حاصل ہو جائے۔ اور ابھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کا اس سے بڑا اور کرم کیا ہوا ساتھیوں ہم پر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعبان بھی عطا فرما دیا ہے ساتھیوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی دیکھیں یہ نعمتیں ہیں ساتھیوں، بہت بڑی، سب سے بڑی نعمتیں ہیں بلکہ یہ، اور کیا کہا جاتا ہے کہ ہمیں ان کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں جس بھی نعمت کا ہم شکر ادا کریں گے نا ساتھیوں، تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ عطا فرما دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کیوں نہ، اب دیکھیں ہم سوچتے ہیں کہ دنیا کی نعمتوں کا شکر ادا کر لیں، دنیا کی نعمتیں بڑھا دی جائیں گی، لیکن فانی دنیا ہے، چاہے کتنی بھی بڑھ جائیں، ختم تو ایک دن ہونا ہی ہے ساتھیوں، سب کچھ ہے نا۔ دیکھیں ساتھیوں، جس بھی نعمت کا ہم شکر ادا کریں گے ہماری اس نعمت کو بڑھا دیا جائے گا، تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ بھئی دنیا کی نعمت ہے اس کا شکر ادا کر لیں تو بڑھ جائے گی، لیکن فانی دنیا ہے، چاہے کتنی بھی بڑھ جائے فنا ہو جانے والی ہے، اور ہم نے چھوڑ کے چلی جانا ہے اس کو، ہے نا، ہم نے کون سا ساتھ لے جانا ہے اس کو، کچھ بھی نہیں ساتھیوں، خالی ہاتھ آئے ہیں اور خالی ہاتھ ہی جانا ہے ہم نے، ٹھیک ہے؟ تو کیوں نہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں ساتھیوں، جو اللہ تعالیٰ نے ان مجالسوں کا ہمیں حصہ بنایا، الحمدللہ علم سے ہمیں سرشار عطا فرمایا، ہاں تو ساتھیوں ہم ان کا شکر ادا کریں تاکہ ہماری ان نعمتوں میں اور اضافہ کیا جائے ساتھیوں۔ اور کیسے شکر ادا ہو کہ ہم نیک اعمال میں اور زیادہ بڑھوتری کریں انشاءاللہ تعالی۔ ابھی دیکھیں رجب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چند اعمال کرنے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے، 15 دن کے ایک بتائے تھے، 15 دن کے ایک بتائے تھے الحمدللہ، اور ابھی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو آگے ابھی بتائیں گے انشاءاللہ ابھی شعبان میں آپ کو کون سے اعمال کرنے ہیں۔ لیکن چلیں ابھی شعبان جیسے کہ آج الحمدللہ سٹارٹ ہو گیا ہے، ویسے تو رات سے سٹارٹ ہو گیا تھا، مان لیجیے ایک دن ہو چکا ہے بالکل، ٹھیک ہے؟ تو کیوں نہ ہم شعبان کے بارے میں بتایا جائے کہ الحمدللہ شعبان کی کیا فضیلت ہے اور یہ کیسا بابرکت مہینہ ہے ساتھیوں۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ماہ رمضان کے سوا، ٹھیک ہے، ماہ رمضان کے سوا کسی دوسرے مہینے کے پورے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، یعنی رمضان کے روزے اللہ کے نبی پورے رکھا کرتے تھے الحمدللہ، انہوں نے کبھی نہیں دیکھا دوسرے مہینے میں۔ اور آگے کیا فرماتی ہے الحمدللہ، اور نہ ہی ماہ شعبان کے سوا اور کسی مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھا، سبحان اللہ ساتھیو، سبحان اللہ، یعنی اللہ کے نبی ماہ شعبان میں بھی بہت زیادہ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے الحمدللہ ساتھیو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو اور کسی مہینے میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی کثرت سے آپ ماہ شعبان میں روزے رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ عام طور پر غفلت برتتے ہیں، بے شک ہم جیسے، ہے نا۔ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے ساتھیوں، رجب اللہ کا مہینہ، شعبان نبی کا مہینہ الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رمضان ہمارا مہینہ، تو یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے، یعنی بیچ میں ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں، سبحان اللہ ساتھیوں، یعنی ہمارے اللہ کے پاس ہمارے اعمال جاتے ہیں ساتھیوں، بس ہمیں یہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے پاس ہمارے اعمال جائیں تو ہمیں پھر اللہ کو دیکھ کر ہمارے اعمال اچھے نہ لگیں، اور پھر ہم جب کل قیامت کے دن پیش کیے جائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہمیں شرمندگی ہو ساتھیوں، ایسا نہیں ہو بس۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کیا فرما رہے ہیں
کہ اس میں لوگوں کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کے پیش نظر میری یہ خواہش ہے کہ میرے اعمال بارگاہ الہی میں اس صورت میں پیش ہوں کہ میں روزے دار ہوں۔ سبحان اللہ ساتھیو، یعنی کون کہہ رہے ہیں یہ چیز؟ اللہ کے نبی، اس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی ساتھیو، الحمدللہ وہ کہہ رہے ہیں۔ وہ اتنے زیادہ فکر مند ہے ساتھیوں، ہاں، نبی ہو کر اتنے زیادہ فکر مند ہے، اور ہم عام لوگ ہو کر فکر مند نہیں، ہم عام لوگ ہو کر اتنی زیادہ غفلت برت رہے ہیں، جبکہ ہمیں تو بالکل اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے ساتھیوں کہ ہم کیا ہیں، ان کے میل کے برابر بھی نہیں ہے جسم سے نکلی ہوئی، ہاں، اور ہم اتنی زیادہ غفلت برتتے ہیں۔ ہمیں کیا لگتا ہے ساتھیوں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں پلسرات سے پار نہیں ہونا، حالانکہ اللہ کے نبی بھی پلسرات پار کریں گے ساتھیوں، تو ہماری کیا حیثیت ہے ساتھیوں، ہم کیا ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم ہیلی کاپٹر سے ایسے ہی چلے جائیں گے اڑ کر، جہاز سے چلے جائیں گے ایسے اڑ کر جنت میں؟ نہیں ساتھیوں، ہمیں بھی سارے مرحلے پیش آئیں گے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن ہماری جیسے غفلت کا عالم ہے، اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے کہ ہمیں ایک سیکنڈ بھی اللہ سے غافل نہ ہو ساتھیوں، پھر چاہے رجب ہو یا شعبان ہو یا رمضان ہو یا پھر کھلے دن ہو یا کھلے مہینے ہوں، کچھ بھی ہو، لیکن ہم بالکل غافل اللہ سے نہ ہو ساتھیوں، کیونکہ غفلت سب سے بڑا گناہ بتا دیا گیا ہے ساتھیوں، ہے نا، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے بہت زیادہ۔ اب دیکھیں ماہ شعبان میں رمضان المبارک کی تیاریاں، ٹھیک ہے، اب دیکھیں رجب تو الحمدللہ ہم نے رجب میں بھی بتایا تھا کہ ابھی تیاری شروع کرتے ہیں، لیکن چلے اللہ کا کرم ہوا، احسان ہوا، اللہ تعالیٰ نے جتنا ہم سے کرایا اور ہم نے کیا، ٹھیک ہے، تو ابھی شعبان ہے چونکہ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، تو اب سے انشاءاللہ اب ٹھان لیجئے، سوچ لیجئے کہ بس اب بالکل، اب جو رجب میں بھی گناہ ہوئے نا، اب وہ انشاءاللہ شعبان میں بالکل نہیں کریں گے، تاکہ رمضان آنے تک ساتھ ہمارا ایک بھی گناہ نہیں رہے، انشاءاللہ ہو جائے تو توبہ کر لیں گے انشاءاللہ، لیکن وہ پکی جو ہماری عادت بنی ہوتی ہے نا ساتھیوں، اس عادت سے ہمارا چھٹکار ہو جائے بالکل، تاکہ پھر ہمارا رمضان بہترین گزرے۔ یہی تھوڑی ہوتا ہے ساتھیوں رمضان کے روزے کہ بس بھوکا اور پیاسا رہنا، یہ روزہ ہوتا ہے؟ نہیں ساتھیوں، رمضان تو تقویٰ بانٹنے آتا ہے، ہاں، یعنی انسان کو گناہوں سے بچا کر نیکی کی راہ پہ ڈالنا آتا ہے نا، لیکن ہم کیا سوچتے ہیں صرف کہ بھوکا پیاسا رہنا روزہ ہے؟ نہیں ساتھیوں، روزہ تو ہمارے ہر ایک جوارے کا ہوتا ہے، ہر چیز کا ہوتا ہے۔ چلے لیکن انشاءاللہ ابھی سے ہم تیاری شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آج سے پھر، ٹھیک ہے۔ دیکھیں شعبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، یہ کتنی خوشی کی بات ہے نا ساتھیوں، الحمدللہ کہ یہ اللہ کے نبی کا، ہمارے نبی کا مہینہ ہے، سبحان اللہ ساتھیوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، سبحان اللہ، اسی لیے شعبان میں روزہ رکھنا سنت کے اجر کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے ساتھیو، الحمدللہ، یعنی اگر ہم شعبان میں روزہ رکھتے ہیں تو ساتھیو ہمیں 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے، الحمدللہ، کیونکہ دیکھیں ایک سنت پر 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور کیا بتایا جاتا ہے کہ 100 چمتکار اگر آپ کے سامنے آ جائیں، اور سوری ایک چمتکار اگر آپ کے سامنے آ جائے تو اتنی بڑی بات نہیں ہے، ایک سنت آپ نے کر لی ہے تو 100 چمتکاروں سے بہتر کام الحمدللہ آپ کا ہو گیا ہے ساتھیوں، تو کیوں نہ الحمدللہ ہم یہ سنت کا اجر کمائیں انشاءاللہ تعالیٰ ساتھیوں، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شعبان میں بڑی کثرت سے روزے رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ میرا نام مردوں کی فہرست میں آئے تو میں روزے دار ہوں۔ اللہ اکبر ساتھیو، اللہ اکبر، یہ نبی کہہ رہے ہیں کہ میرا نام مردوں کی فہرست میں آئے تو میں روزے دار ہوں، پھر اس نیت سے رکھنا ساتھیو، یہ بھی سنت ہے الحمدللہ، اس نیت سے ہم روزہ رکھیں کہ میرے نبی ایسے کہہ کر روزہ رکھا کرتے تھے تو میں بھی، ہاں الحمدللہ، لیکن ہم نے تو اپنے قضائی روزے پورے کرنے ساتھیو، کیونکہ ہمارے پہ وہی زیادہ ہے، لیکن اگر کسی پہ نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، وہ نفل روزے رکھے الحمدللہ ساتھیو، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں دنوں کو گنا کرتے تھے، کیسے؟ یعنی آج کیا ہے بھئی، ابھی دیکھیں ہمارا ایک دن چلا گیا، 29 دن، 28 27 26 25 الحمدللہ، یعنی رمضان کی اتنے دن رہ گئے ہیں، سبحان اللہ ساتھیو، کیسے بے قراری سے الحمدللہ اللہ کے نبی رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے ساتھیو، ایسا کیا تھا ساتھیو، ایسا کیا تھا؟ سوچتے ہیں ہم کبھی کہ ایسا کیوں اللہ کے نبی اتنا زیادہ خود بھی انتظار کیا کرتے تھے اور کرائے بھی کرتے تھے الحمدللہ، کیونکہ رب کے بچھڑے ہوئے، ہاں، رب سے مل جاتے ہیں ساتھیوں، ہاں، کیونکہ دیکھیں شرابی شراب چھوڑ دیتے ہیں، زانی زنا چھوڑ دیتے ہیں، غلط کام رک جاتے ہیں الحمدللہ، تو اسی لیے بہت زیادہ پسند ہے اللہ کو رمضان، کیونکہ بچھڑے ہوئے رب سے مل جاتے ہیں ساتھیوں، اس لیے اللہ کے نبی کو بھی بہت زیادہ اس کا انتظار رہا کرتا تھا کہ میرے جو رب کے بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ رب سے مل جائیں گے، بھلے ہی وہ عید کے بعد اسٹارٹ کرتے، وہ ایک الگ چیز ہوتی ساتھیوں، لیکن رمضان میں تو لوگ چھوڑ ہی دیتے ہیں نا، الحمدللہ، بعض ہوتے ہیں کہ جو نہیں چھوڑتے، لیکن ہم انشاءاللہ ایسی دعا کریں گے اس بار انشاءاللہ رمضان
میں ان لوگوں کے لیے انشاءاللہ کہ وہ کیا ہو، وہ ایسی ہی زندگی گزاریں رمضان میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ جو پینے والے ہیں یا ایسے غلط کام کرنے والے ہیں، وہ رمضان میں بھی اگر کر رہے ہیں ساتھیوں، تو ایسا ہو کہ وہ رمضان میں بھی چھوڑ دیں اور پوری زندگی کے لیے چھوڑ دیں انشاءاللہ. ہم اپنی دعاؤں میں ان کو بہت زیادہ یاد رکھیں گے ساتھیوں انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے ساتھیوں؟ اب دیکھیں، ہاں تو ہمارے نبی کیا دنوں کو گنا کرتے تھے، اور رمضان کے انتظار میں دنوں کو گننے کا حکم دیا ہے کہ ہمیں بھی گننا ہے ساتھیوں انشاءاللہ. ہاں تو ہم بھی گنیں گے ایسے ہی. لہٰذا یہ عمل بھی شعبان کے مخصوص سنتوں میں سے ہے، یعنی خاص سنتوں میں سے ہے الحمدللہ، یعنی دنوں کو گننا، ٹھیک ہے؟ ماہ شعبان میں یہ عمل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سوئے ہوئے بندے جاگ جائیں، ٹھیک ہے ساتھیوں؟ اور رمضان المبارک کی قدردانی کرتے ہوئے رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنے والے انعامات اور فیوز کو حاصل کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی کیا کرنا ہے رمضان المبارک کی قدردانی کرتے ہوئے، یعنی قدر بالکل الحمدللہ ایسا پیارا مہینہ ہے ساتھیوں. تو رمضان مبارک میں اللہ کی جانب سے ملنے والے کیا کیا نہیں ملنے والا ساتھیوں الحمدللہ، انعام ہے، فیوز ہے، رحمت ہے، مغفرت ہے، آگ سے خلاصی ہے، کیا کیا نہیں ملے گا ساتھیوں الحمدللہ. اور سب سے مین بات ہمیں اللہ مل جائے گا انشاءاللہ ساتھیوں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی بندہ رمضان المبارک کے انوار اور برکات سے محروم رہ جائے ساتھیوں. اب دیکھیں اگر ایسا ہوتا رجب اور شعبان نہیں ہوتا، ایک باری کو مان لیجیے، ٹھیک ہے، اور ڈائریکٹ رمضان آ جاتا، بتائیں ہم کیا کر لیتے ساتھیوں؟ ہماری جو بالکل عادتیں بنی ہوئی ہیں گناہوں والی، وہ تو پھر کہاں چھوٹتی. لیکن الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ساتھیوں کہ رجب دیا تاکہ تیاری کریں، شعبان دیا تاکہ تیاری اور زیادہ کریں الحمدللہ، اور پھر ہم رمضان تک جب پہنچے تو ساتھیوں ہماری عادتیں چھوٹ چکی ہوں اور رمضان میں ہمیں جو انعام، برکات، رحمت جو بھی ملنے والا ہو وہ مل جائے الحمدللہ ساتھیوں. اب دیکھیں شعبان کے مہینے میں رمضان المبارک سے قریب اپنے دوست اور احباب یا گھر والوں کے سامنے اس طرح سے کہنا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، یہ بھی سنت ہے سبحان اللہ ساتھیوں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی کہنا انشاءاللہ تعالی، اور یہ سنت بھی شعبان کے مہینے کے ساتھ مخصوص ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح شعبان کے مہینے میں اپنے دوست، احباب اور گھر والوں کو تیاری کروانا سنت ہے. اب دیکھیں الحمدللہ خود تو کرنی ہے ساتھی، اور اپنے گھر والوں کو بھی انشاءاللہ، اپنے بچوں کو بھی انشاءاللہ کرانی ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا تیاری نہیں کی، بلکہ لوگوں کو فضائل بتا بتا کر انتظار کا شوق دلایا ساتھیوں، اور تیاریاں کروائی سبحان اللہ ساتھیوں الحمدللہ. اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، سچ میں میرے دل سے بہت زیادہ شکر ادا ہو رہا ہے ساتھی اس وقت کہ اللہ کتنے کریم ہے ساتھیوں کہ ہم تک یہ احادیث آ رہی ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں اور سنا رہے ہیں اور سن رہے ہیں الحمدللہ ساتھیوں. اتنا بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا، نہیں تو پھر وہی ہے بات ہے نا کہ ہم بھی غفلت میں ہوتے، اگر ان مجالسوں کا حصہ نہ ہوتے تو ہم بھی غفلت میں ہوتے. لیکن اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ساتھیوں، واقعی بہت زیادہ شکر ادا کریں تاکہ ہماری اس نعمت میں اور زیادہ اضافہ کیا جائے انشاءاللہ ساتھیوں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے جیسے ایک ماں کا بچہ کئی مہینوں بعد آ رہا ہے ساتھیوں، ماں اس کے انتظار میں دن گنتی ہے، ہاں دن گنتے ہوئے گزارتی ہے بڑے انتظار کے بعد، کیونکہ وہ آ رہا ہے. ماں نے گھر کی کھڑکی سے جھانکا تو دیکھا کہ وہ نیچے آ گیا، اور ماں پھر خوشی سے کہتی ہے کہ میرا بچہ آ گیا، حالانکہ ابھی وہ دروازے پر نہیں پہنچا، اور وہ کیا کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرا بچہ آ گیا الحمدللہ. بس ایسے ہی ساتھیوں ہم نے بھی ابھی سے کہنا ہے کہ رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، یعنی ہماری خوشی کا، اور ہم سمجھ لیجیے رمضان کا ایسے استقبال کریں گے ساتھیوں انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے ساتھیوں الحمدللہ. ابھی دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمیں اعمال آپ سے کروانے ہیں انشاءاللہ، اور خود نے بھی ہم نے کرنے ہیں، تو انشاءاللہ ہم آپ کو کل بتائیں گے کیونکہ ابھی وقت لگ جائے گا پھر انشاءاللہ. تو آج فضیلت ہی صحیح، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کل آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے ساتھیوں؟ چلیے بس آپ سے یہی ہے کہ آپ انشاءاللہ روز جڑیے اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کیجیے، استقامت مانگیے، ٹھیک ہے؟ چلیے الحمدللہ ساتھیوں ہمارا درس کمپلیٹ ہوا، امید کرتی ہوں سبھی ساتھیوں کو سمجھ آ گیا ہوگا.